تاریخ اکرام کی شیخ محمد جعفر جی تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ معزز حاضرین، آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے جو مسرت اور شادمانی میں محسوس کر رہا ہوں اور جذبات کا جو سیل رواں مجھے مضطرب کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ عمر کا ایک لمبا وقفہ ہم نے جامعہ عالیہ عربیہ کے سائے عاطفت میں گزارا ہے۔ زندگی گزارنے کا ہنر اور زندگی جینے کا سلیقہ جامعہ کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے موقر اساتذہ کے ذریعہ ہم نے یہیں سے سیکھا ہے۔ ہمارے زمانے میں موجود بیشتر اساتذہ تو موجود نہیں ہیں، لیکن بروقت فضیلت الشیخ مظہر اعظمی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ مولانا شفیق احمد ندوی حفظہ اللہ یہ اس وقت بھی اپنے فیض سے ہمیں فائدہ پہنچا رہے تھے، اور ان کی فیض رسانی کا سلسلہ ابھی بھی قائم ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے مزید استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسا کہ کہا جذبات کا ایک ہجوم ہے، لیکن جیسے کہ کسی بڑے انسان نے پہلے کہا تھا، زندگی کی اوجگاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، زندگی کی اوجگاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم۔ بالکل یہی حال میں اپنا محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے سامنے میرے بزرگوں کے علاوہ میرے کچھ احباب، کچھ اخوان اور کچھ عزیز بھی ہیں جن سے میں گفتگو کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ باتیں تاثراتی اور نصیحت آمیز تو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن میں ایک نقطہ کہیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سنت ترکیہ۔ حدیث کے ذخیرے میں اور پھر اسلامی تشریع کی تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور سے ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اسوہ حسنہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اس اسوہ حسنہ کے دو جز ہیں، ایک جز تو وہ ہے کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کیا جائے، اور دوسرا جز وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے۔ تو ایک کو سنت فعلیہ اور دوسرے کو سنت ترکیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسوہ حسنہ یا تأسی میں داخل ہیں۔ اسی لیے اصولیوں نے جو تعریف کیا ہے فعل ما فعل علی الوجہ الذی فعل لأنہ فعل، اور سنت ترکیہ میں اس کو الٹ دیا جائے گا ترک ما ترک لأنہ ترک علی الوجہ الذی ترک۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے جسے میرے عزیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جس طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو انجام دینا، آپ کا کسی چیز پر عمل کرنا ہمارے لیے دین اور لائق اتباع نمونہ ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے معاملے میں کسی چیز کا ترک کر دینا، کسی چیز کے ترک کی پابندی کرنا، جبکہ اس کا تقاضا اور سبب موجود ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کا ترک ہمارے لیے سنت ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بدعت ہوگا۔ یہ بات 3 بنیادی قاعدوں پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ دین اللہ کی تکمیل اور اس کے فضل سے یہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 82 دن پہلے اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بات متفق علیہ ہے تمام لوگوں کے ہاں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دین جو مکمل ہو گیا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پورے طور پر امت کو پہنچا دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور اسی لیے صحیح مسلم، مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سوال کیا تھا اپنے صحابہ کرام سے، ان اللہ سائلکم عنی غدا فماذا انتم قائلون؟ قالوا نقول قد ادیت وبلغت ونصحت۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبعه الى السماء 3 وخفضها وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ اللہ رب العالمین کل تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دیا، جو فریضہ اللہ نے آپ کے سر لگایا تھا اسے آپ نے ادا کر دیا اور خیر خواہی کی تکمیل کر دی۔ یہ جواب سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور 3 مرتبہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ مکمل دین جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اسے امت تک پہنچا دیا۔ تیسری بات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ہے کہ یہ پورا دین اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے۔ دین کا کوئی جز، دین کا کوئی حصہ اور دین کا کوئی بھی ایسا عمل جو دین ہے وہ اللہ کے حکم سے ابھی تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یا اسی طرح سے وہ جو متواتر حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اللہ کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا، حفاظت کے ساتھ رہا اور قیامت تک اللہ کی حفاظت کے ساتھ اسی طرح موجود رہے گا۔ اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور مکمل دین انسانوں کو اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے اور وہ محفوظ بھی ہے، تب ایسی صورت میں اگر کوئی عمل، کوئی عبادت، دین کا کوئی جز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نہیں ملتا، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ہم اسے دین بنانے کی کوشش کریں، اسے بطور عبادت انجام دینے کی کوشش کریں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترکیہ کو نظر انداز کرنا یا اسے اپنے عمل کے دائرے سے خارج کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا ہے؟ اس کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہمارے پاس ہیں۔
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک یا زیادہ صحابہ کرام اس بات کی وضاحت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں جابر بن سمرہ، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ اور کئی لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ نماز پڑھی تو اذان اور اقامت کہنے کا سبب موجود ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا، اس لیے اس کا ترک کر دینا سنت ہے، اور عیدین کے لیے اذان اور اقامت کہنا بدعت ہے۔ اسی طرح سے بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو اللہ کے نبی ابن ماجہ وغیرہ میں بسند صحیح ثابت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے عیدگاہ میں کسی نفلی نماز کا ترک کر دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عیدگاہ میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا یہ نبی کے سنت ترکیہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ بدعت ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کو معلوم کرنے کا یہ ہے کہ تلاش کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث میں اصحاب نبی کے طرز تعامل میں، اور اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ہم کو دستیاب نہ ہو، کچھ بھی نہ ملے کہ اللہ کے نبی نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا، کوئی رہنمائی ہم کو نہ ملے اور اس کا تعلق عبادت سے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نہ کرنے کے لیے کوئی مانع، اس کو کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی ہو اور تقاضا بھی موجود رہا ہو، اور اس کے باوجود نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دانستہ اس کو ہمارے دین سے خارج رکھا ہے، جان بوجھ کر کے عمدن اس کو دین سے باہر رکھا گیا ہے، ورنہ اگر دین ہوتا تو اس موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں سکھائی تھیں اسے بھی ہم کو سکھایا ہوتا، اور جب نہیں سکھایا، اس کا وجود نہیں ملا سنت کے ذخیرے میں، تو ظاہر ہے کہ اسے دین نہیں بنایا جا سکتا۔ مثالیں بہت سی ہیں، مثال کے طور پر آپ سن لیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، دوران خطبہ روزانہ ہر خطبے کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پر ختم کرنے کی پابندی کرنا کسی بھی روایت میں کہیں نہیں ملتا۔ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی روایت میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اگر یہ بات دین تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کرنا چاہیے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے ہر خطبہ جمعہ کو مسلمانوں کے لیے دعا کرنے پر ختم کرنے کی پابندی کرنا، ظاہر ہے کہ یہ پابندی کرنا اگر آپ سنت کے ذخیرے میں تلاش کریں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے گا، آپ کو اس کا وجود نہیں دکھائی دے گا۔ قبرستان پر مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا، آپ کو اس کا اذان دینا ایک عبادت ہے، لیکن اس مخصوص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن میں چند مثالیں دے کر کے آپ کو ایک دوسری کی طرف لے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک جز سنت ترکیہ ہے، جس کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں بعض جگہوں پر اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ شافعی نے کہا ہے وَلَكِنَّا نَتَّبِعُ السُّنَّةَ تَرْكًا وَفِعْلًا، ہم دو طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو کیا اس کو کر کے، جو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ کر کے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں، اور شیخ الاسلام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں، اور اسی طرح سے زرکشی نے البحر المحیط میں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے جیسے معاصرین میں اشقر نے افعال الرسول ودلالتها علی الاحکام میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور بالخصوص شاطبی نے الاعتصام اور الموافقات دونوں میں اس مسئلے کو انتہائی منقح اور انتہائی مجلہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے
ہمارے اوپر اللہ کا یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کام کو اپنایا جائے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر اس کام کو ترک کر دیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کو کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ رہی ہو، جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر ہم استعمال کر رہے ہیں، نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، رکاوٹ تھی کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے کا تقاضا موجود رہا ہو، جیسے مصحف کو جمع کرنے کا تقاضا نبی کی زندگی میں موجود نہیں تھا، کیونکہ نزول قرآن کا سلسلہ قائم تھا، تو ظاہر ہے کہ اسے ترتیب یا وہ ایک مصحف میں جمع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بات اگر واضح ہے تو عبادات میں قیاس کا مسئلہ از خود اس کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ قیاس کے ذریعہ عبادت کے کسی حکم کو ثابت کیا جائے، یہ جڑ کٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عمل عبادت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہوتا یا کرنے کی اجازت دی ہوتی، تو جب آپ نے نہ کیا اور نہ کرنے کی اجازت دی تو قیاس کے ذریعہ عبادت کا اس بات کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ترکیہ کو عمل کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سنت ترکیہ کی دلالت اتنی مضبوط ہے کہ بہت سی جگہوں پر بعض عموم اور قیاس کی دلالت سے اقویٰ ہے، یعنی سنت ترکیہ بذات خود اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کہیں عموم پایا جائے یا کہیں کوئی قیاس پایا جائے تو وہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت ابھی جب رمضان آئے گا تو مساجد میں قنوت وتر کے تعلق سے عجیب افراتفری دیکھنے میں آئے گی کہ قنوت وتر کو قنوت نازلہ کی طرح سے پڑھا جائے یا دونوں کو الگ الگ مان کر کے پڑھا جائے۔ آپ سن لیں، قنوت نازلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 چیزیں ثابت ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا جائے، ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا جائے، اسے اجتماعی طور پر پڑھا جائے، امام دعا کرے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں، اور تیسرے سب مل کر کے دعا کریں گے، یعنی وہی آمین آمین کہنے والا، اور رفع دین کر کے کریں گے۔ تو رکوع کے بعد آمین کے ساتھ اور پھر سب لوگ اجتماعی طور سے دعا کریں گے، یہ قنوت نازلہ ہے۔ قنوت وتر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ اٹھا کر کے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا اور رکوع کے بعد پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قنوت وتر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اسے رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی وتر کی قنوت زندگی میں کبھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے پڑھا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو اشکال ہوتا ہے وہ قنوت کے لفظ سے اشکال ہوتا ہے، بہت سے اہل علم کو میں نے دیکھا کہ وہ اس مشکل کے شکار ہو گئے ہیں۔ میرا وقت نہیں میں ساری تفصیل عرض کروں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قنوت وتر کے سلسلے میں رکوع سے پہلے پڑھنا ثابت ہے، رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے، آمین کہنا ثابت نہیں ہے۔ تو کہاں سے لیا جائے گا؟ اس کو قیاس کیا جائے گا قنوت نازلہ پر، کہ قنوت نازلہ بھی قنوت ہے اور قنوت وتر بھی قنوت ہے، اور چونکہ قنوت نازلہ کے بارے میں رفع دین اور آمین ثابت ہے، اس لیے قنوت وتر میں بھی ثابت کیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ بھی قنوت ہے، وہ بھی قنوت ہے۔ یہ ہوا عبادت میں قیاس، اور قیاس کی دلالت میں نے کہا سنت ترکیہ سے کمزور ہے، کیونکہ یہ قیاس متعارض ہے اس بات سے کہ اگر قنوت وتر میں رفع دین کر کے قنوت پڑھنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہوتا یا کرنے کی اجازت دی ہوتی۔ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اگر قنوت وتر میں آمین آمین مقتدیوں کو کہنا ہوتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہوتا یا کرنے کی اجازت دی ہوتی، کیونکہ تقاضا تو موجود تھا اور کوئی مانع بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا ثبوت نہ ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ترک کر دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قنوت نازلہ پر قیاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت ترکیہ کو ترک کر دینا یا سنت ترکیہ کو نظر انداز کر دینا، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو میرے دوستو اور میرے عزیزو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصول فقہ کی بحث کا ایک اہم حصہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترکیہ، اور پھر اس کا عبادت میں قیاس سے متعارض ہونا، کہ اگر عبادت کو ہم کسی قیاس کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو عام طور پر ہمیشہ یہ بات پیدا ہوگی کہ اگر یہ بات دین تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اس کا وجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، دین تو اللہ کی حفاظت سے آج تک محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر اس کو پہنچا بھی دیا ہے۔ اب اگر ہم یہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا، تو یہ بہت بڑی لفظش نہیں ہوگی ہماری، کیونکہ دین میں عدم ذکر سے عدم لازم آتا ہے، کیونکہ دین ہمارا کوئی ضائع نہیں ہوا ہے۔ اگر دین ہوتا تو اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہوتا اور قیامت تک رہے گا۔ اس ذکر نہیں ہوا دین میں تو اس کا مطلب کہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اس لیے عدم ذکر سے عدم لازم آئے گا ہمارے دین میں، منطق میں آئے نہ آئے، دنیا میں آئے نہ آئے، اور دنیا والوں کے نظام میں آئے نہ آئے، مگر ہمارے دین میں لازم آئے گا کہ اگر یہ چیز ہمارے دین میں موجود نہیں ہے تو یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ مثالیں بہت سی ہیں، لیکن میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہوگا، اور اس پر آئندہ آپ پڑھنے، لکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔